بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے مسلمانوں کی بات کر رہی ہو؟ باپ نے کہا، وہ مسلمان کوئی اور تھے جن کے اخلاق سے غیر مسلم متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسلام نے شراب کو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے جیسے خنزیر کو۔ میں جانتا ہوں مسلمان شراب کی بو سے بھی بھاگتے ہیں، لیکن یہاں بعض مسلمانوں نے شراب نوشی شروع کر دی ہے اور وہ شراب کو حلال سمجھنے لگے ہیں۔ میں نہیں مانتا، اویس نے کہا۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے اور آپ کی اس بیٹی نے اسلام قبول کر کے اچھا نہیں کیا۔ مسلمانوں پر جھوٹا الزام عائد نہ کریں۔ یہ الزام نہیں، رابعہ کے باپ نے کہا۔ میں تمہیں ایسے مسلمان دکھا سکتا ہوں اور دکھاؤں گا۔ یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اویس نے کہا۔ اسلام نے یا خلیفہ نے یا مسلمانوں نے بحیثیت قوم انہیں شراب پینے کی اجازت نہیں دی، نہ ہی اسلام نے شراب کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ تمہیں کچھ وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلے گا، رابعہ کے باپ نے کہا۔ ان شراب نوش مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان بھی شراب پینے لگیں گے۔ شراب کا نشہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، پھر انسان دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اگر اس قوم میں شراب چل نکلی تو اس کا حسن سلوک ختم ہو جائے گا، جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اویس کے ساتھ رابعہ بھی اکتانے لگی کہ اس کا باپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناپسندیدگی اور بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنے باپ کو وہ جانتی تھی کہ اپنے مذہب کے معاملے میں وہ بڑا ہی سخت ہے، لیکن عیسائیت اس کے دل و دماغ پر جنون کی طرح طاری تھی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنے باپ کی اس الزام تراشی کو یہی روک دے۔ اس نے باپ سے کہا کہ وہ آئندہ بھی اویس کو اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے۔ کیا باپ اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، باپ نے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم دونوں کے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اگر تم دونوں واپس عیسائیت میں آ جاؤ تو میں تمہارے لیے اپنے دل اور اپنی روح کے بھی دروازے کھول دوں گا۔ ہم اب کسی غلط دروازے پر داخل نہیں ہوں گے، اویس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ کو اٹھایا اور بولا، چلو رابعہ، میں اپنی توہین اور بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذرا سی جھوٹی تہمت بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں یہاں کئی اور عیسائیوں کو مسلمان کر لوں گا۔ شاید تم ایسا نہیں کر سکو گے، رابعہ کا بڑا بھائی جو اس وقت تک خاموش تھا بولا۔ روزی، اسے اسلام کی تبلیغ سے روکنا، ورنہ… میں روزی نہیں رابعہ ہوں میرے بھائی، رابعہ نے کہا۔ یہ اپنے مذہب کے لیے جو بہتر سمجھے گا کرے گا، میں اسے نہیں روکوں گی۔ اویس اور رابعہ وہاں سے نکل آئے۔ رابعہ کا بھائی دونوں کو دروازے سے نکل جانے تک گھورتا رہا تھا۔ اویس بہت بہادر مجاہد ہی سہی، بڑا ذہین اور عقل و دانش والا جاسوس ہی سہی، لیکن وہ رابعہ کے بھائی کی نیت اور نظریں نہ بھانپ سکا۔ اس بھائی نے اویس کو بڑے تحمل سے کہا تھا کہ شاید تم ایسا نہیں کر سکو گے، لیکن اس تحمل میں ایک ایسا طوفان چھپا ہوا تھا جسے اویس دیکھ نہ سکا، محسوس بھی نہ کر سکا تھا۔ اس گھر سے نکل کر وہ رابعہ سے کہتا چلا جا رہا تھا کہ وہ پھر کبھی اسے یہاں نہ لائے۔ نہیں لاؤں گی اویس، رابعہ نے کہا۔ توقع نہیں تھی کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح دھتکار دیں گے۔ ایک خیال رکھنا اویس، میرا باپ مذہب کا پرستار ہے، لیکن میرا یہ بھائی ٹھیک آدمی نہیں۔ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اویس نے کہا۔ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ رابعہ نے جو کہا تھا کہ اس کا بھائی ٹھیک آدمی نہیں، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تو کس حد تک برا آدمی ہے، اور اس میں کیا برائی ہے۔ رابعہ کا یہ بھائی مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ رومی فوج میں عارضی طور پر شامل ہو کر ایک دو مرتبہ مسلمانوں کے خلاف لڑا بھی تھا، لیکن یہ محسوس کر کے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی، وہ فوج سے نکل آیا اور مسلمانوں کے خلاف زمین دوز تقریبی کارروائیوں کا ارادہ کر لیا۔ اس نے 3-4 اپنے جیسے دوستوں کو ساتھ ملا لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسی تقریبی کارروائی نہیں کر سکا تھا
جس سے مسلمانوں کو کوئی نمایاں نقصان پہنچتا۔ اس نے تبلیغی مہم بھی شروع کر دی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنے مذہب عیسائیت کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی شادی سے بہت پہلے نوجوانی کے وقت اسے ایک لڑکی سے محبت تھی اور اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہونی تھی، لیکن جس طرح رابعہ اور شارینہ کسی مجاہد سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھی، اسی طرح یہ لڑکی بھی کسی ایسی ہی صورتحال میں ایک عربی مجاہد سے ایسی متاثر ہوئی کہ رابعہ کے بھائی کو ٹھکرا کر اور پھر اسلام قبول کر کے اس مجاہد کی رفیق حیات بن گئی تھی۔ اب اس شخص کی اپنی بہن نے اسلام قبول کر کے ایک نامسلم کے ساتھ شادی کر لی تو اسے اپنی پہلی محبت یاد آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ہی خوفناک ارادہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اویس اور رابعہ کے چلے جانے کے بعد وہ گھر سے نکلا اور اپنے 2-3 دوستوں کو اکٹھا کر لیا۔ انہیں اویس اور رابعہ کی بات سنائی اور کہا کہ اویس کہتا ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے گا، ہم اسے کس طرح روک سکتے ہیں؟ ایک دوست نے پوچھا۔ قتل، رابعہ کے بھائی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ ہم نے آج تک کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے اسلام کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ ہم صرف باتیں کرتے رہے ہیں اور عملاً کچھ بھی نہیں کیا۔ دوست اویس کے قتل پر رضامند ہو گئے اور سوچنے لگے کہ قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا اور انہوں نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ یہ بھی طے کر لیا کہ کون آدمی اویس کو جھانسا دے کر قتل کی جگہ تک لائے گا۔ 4-5 دن گزر گئے، اویس ان کے پھندے میں نہ آ سکا کیونکہ وہ اپنے فرائض میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں جو گزر گئے تھے ان لوگوں کا یہ ارادہ مکمل طور پر مستحکم ہو گیا کہ اویس کو قتل کر کے ہی رہیں گے۔ آخر ایک روز اویس اس شخص کو مل گیا جس کے ذمے یہ کام تھا کہ اویس کو جھانسا دے کر قتل والی جگہ پہنچائے گا۔ انہوں نے قتل کا منصوبہ نہایت اچھا بنایا تھا۔ رابعہ کے بھائی نے اویس کی اس بات کو سامنے رکھا تھا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ اویس کو دھوکے میں شہر سے باہر لے جانے والے آدمی نے اویس سے کہا کہ 2-3 عیسائی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ جاننا اور سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے گا۔ اویس شام کے بعد اس شخص کے ساتھ اس طرف چل پڑا جہاں اسے قتل کرنا تھا اور پھر اس کی لاش غائب کرنی تھی۔ اویس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی ایسی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس شخص کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ اسے یہ بتایا گیا کہ یہ آدمی شہر سے باہر ایک جگہ بیٹھے ملیں گے اور وہاں بات ہوگی۔ اس قاتل پارٹی نے ہر کام یوں طے کیا تھا کہ یہ شخص اویس کو اس جگہ لے جائے گا اور رابعہ کا بھائی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ وہاں پہلے ہی موجود ہوگا اور کوئی بات کیے بغیر فوراً ہی اویس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اویس اس شخص کے ساتھ اس جگہ پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ لوگ ابھی آتے ہوں گے۔ دونوں وہاں انتظار میں بیٹھ گئے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ یہ آدمی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ آخر اویس نے کہا کہ وہ اور انتظار نہیں کر سکتا اور اگر یہ لوگ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کل میرے پاس آ جائیں اور میں انہیں کسی ایسے مجاہد سے ملا دوں گا جو اسلام کے امور اور معاملات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ قاتل پارٹی کا یہ آدمی اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ پارٹی کا کوئی اور آدمی نہ آئے تو یہ کام وہ خود ہی کر دے۔ اس شخص نے اویس کو باتوں میں لگائے ہوئے رکھا، لیکن وقت اتنا زیادہ گزر گیا تھا کہ خود اس شخص نے محسوس کیا کہ اب انتظار بیکار ہے۔ دونوں وہاں سے واپس آ گئے اور اویس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔ میرا بھائی بہت ہی بیمار ہو گیا ہے، رابعہ نے اویس کو بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت ادھر سے گزری۔ میں تمہارے انتظار میں دروازے میں کھڑی تھی۔ عورت میرے پاس رک گئی اور اس نے بتایا کہ تمہارا بھائی 2-3 دنوں سے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کسی سیانے کو پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے۔ 2-3 دنوں میں ہی وہ آخری وقت جا پہنچا ہے اور ہو سکتا ہے آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کو دیکھنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، اویس نے کہا۔ مجھے ساتھ لے جانا چاہو تو میں بھی چلا چلوں گا۔ رابعہ کو اپنے گھر سے دھتکار کر نکالا گیا تھا، لیکن وہ آخر بہن تھی، اس سے رہا نہ گیا، اور وہ اسی وقت اویس کو ساتھ لے کر اپنے بھائی کو دیکھنے چلی گئی۔ اسے کسی نے اس گھر میں آنے سے روکا نہیں، شاید اس لیے کہ اس کے بھائی پر نزا کا عالم طاری تھا۔ بھائی کی بیوی، اس کی ماں اور باپ رو رہے تھے۔ بھائی نے رابعہ سے پہلے اویس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ فوراً ہی بھائی کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے ایک ہچکی لی اور اس کا چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اویس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس شخص نے اسے قتل کرنے کے لیے پھندا لگا دیا تھا، اور اویس اس پھندے میں چلا بھی گیا تھا، لیکن اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے ارادوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ رابعہ کے آنسو بہنے لگے۔ ماں باپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ ان کا جوان اور شادی شدہ بیٹا مر گیا تھا۔ اویس رابعہ کو وہاں سے لے آیا۔ دوسرے ہی دن پتہ چلا کہ رابعہ کے بھائی کا ایک دوست جو اویس کے قتل کی اس سازش میں شامل تھا، اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تیسرے دن وہ بھی مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا وہ دوست بھی اسی بیماری سے چل بسا جو اویس کو قتل والی جگہ لے گیا تھا۔ اویس کو اللہ نے قتل سے صاف بچا لیا۔ اویس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو مر گئے وہ اسے مارنے کی سازش کر چکے تھے، لیکن یہ بیماری صرف ان 3 دوستوں کے لیے ہی نہیں آئی تھی، بلکہ حلب کے پورے شہر میں یہ بیماری پھیل گئی۔ گھر گھر سے جنازے نکلنے لگے۔ طبیبوں نے بتایا کہ یہ طاعون کا مرض ہے۔ یہ ایسا لا علاج مرض تھا کہ جس پر اس کا حملہ ہوتا وہ 1-2 دنوں میں مر جاتا تھا۔ طبیبوں نے بہت کوشش کی کہ اس مرض کو روکا جائے، لیکن مرض پھیلتا چلا گیا اور اس نے پورے ملک شام کو لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخ میں اس وبا کے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ابتدا فلسطین کے ایک قصبے امواس میں ہوئی تھی۔ اس دور کے لوگوں کو ابھی اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ ایسی بیماریوں میں کیسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ عام ذہن کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ اسی لا علمی کا نتیجہ تھا کہ امواس سے چلنے والی بیماری شام تک پہنچی اور موت ہر گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ یہ مرض طاعون تھا، لیکن اس دور کے لوگوں نے اسے امواس کا مرض کہا ہے۔ بعض مورخوں نے بھی اسے یہی نام دیا ہے۔ قحط کے اثرات ابھی باقی تھے کہ اس وبا نے قحط کی تباہ کاریوں کو بھی مات کر دیا۔ یہ وبا بھی 639 عیسوی 18 ہجری میں پھیلی تھی۔ قحط عرب میں پڑا تھا اور طاعون شام میں پھیلی، لیکن اس کے دوسرے اثرات عرب تک پہنچے۔ ایوان خلافت ہل کے رہ گئے۔ وبا صرف شہریوں میں نہیں بلکہ مجاہدین کے لشکروں میں بھی پھیل گئی تھی۔ اس کی خبر ہرقل تک پہنچ گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اپنے مشیروں سے کہا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ موقع نہایت اچھا ہے۔ خوشابندی مشیروں نے اس کی تائید کر دی۔ اس کے مقرر کیے ہوئے اسقف اعظم قیرس کو ہرقل کے اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ ہرقل کے پاس گیا۔ یہ خطرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا تھا کہ اس خوفناک صورتحال میں رومی فوج نے حملہ کر دیا تو حملے کو روکا نہیں جا سکے گا۔ آدھا لشکر اس مرض کی نظر ہو گیا تھا اور کچھ سالار بھی اس وبا کی زد میں آ کر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ شہنشاہ روم قیرس نے ہرقل سے کہا، معلوم ہوا ہے کہ آپ شام پر فوج کشی کرنا چاہتے ہیں، اور مشیروں نے آپ کی تائید میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو ملک شام سے نکالنے کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں اسقف اعظم، ہرقل نے پرعزم لہجے میں کہا، شام ہی نہیں میں پورے ملک عرب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لوں گا۔ ابھی تو وہ قحط سے ہی نہیں سنبھلے تھے کہ ان پر یہ مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ اگر مجھے آپ کے نقصان کا احساس نہ ہوتا تو میں بھی آپ کی تائید کرتا، قیرس نے کہا، لیکن آپ میرے بادشاہ ہیں اور محسن ہیں، اور سلطنت روم کے ساتھ میری روحانی وابستگی ہے۔ میں آپ کو اس راستے پر جانے سے روکوں گا جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ فوج عربوں کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔
اور باقی جو بچ کر مصر آئی ہے اس پر ابھی تک عربی مسلمانوں کی دہشت طاری ہے۔ اگر آپ اس فوج کو تعاون سے مروانا چاہتے ہیں تو شام پر حملہ کر دیں۔ کیا آپ اتنی سی بھی بات نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے لشکر بھی اس بیماری کی ضد میں آ گئے ہیں اور یہ وبا ہماری فوج کو بھی نہیں بخشے گی؟ کل تک مجھے جو خبریں ملی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے کچھ سالار بھی اس بیماری سے مر چکے ہیں۔ ہرقل یہ بات سمجھ گیا اور اس نے شام پر حملے کا ارادہ ذہن سے نکال دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبا کی اطلاع ملنے سے پہلے ہی شام جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس دوران وبا کی اطلاعیں پہنچنے لگیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ پریشان نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے جانا زیادہ بہتر سمجھا تاکہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر وبا کو روکنے کا کچھ بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری روانگی کا حکم دے دیا اور ان کا قافلہ سوئے شام روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد امیر المؤمنین کا قافلہ تبوک پہنچا۔ شام کے مختلف علاقوں کے سالاروں کو پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ امیر المؤمنین شام کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ہر سالار نے سوچ لیا کہ امیر المؤمنین کا شام میں آنا ٹھیک نہیں، چنانچہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ اس سے آگے نہ آئیں، کیونکہ شام کی زمین اور فضا میں طاعون کے جراثیم اور موت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو وبا کی شدت اور تباہ کاری کی تفصیلات بتائیں۔ یہاں رکے رہنا میرے لیے ممکن نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں یہیں سے واپس مدینہ چلا گیا تو بھی ان کی روحوں کے آگے شرمشار ہوں گا جنہیں اس بیماری نے اللہ کے حضور پہنچا دیا ہے۔ میں اپنی قوم کو اتنی خطرناک وبا میں چھوڑ کر واپس کس طرح جا سکتا ہوں؟ سالاروں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ آگے نہ جائیں۔ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس خوفناک صورتحال میں اگر امیر المؤمنین کو کچھ ہو گیا تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہ مانے اور سب سے مشورہ طلب کرنے لگے۔ ان کے ساتھ سالاروں کے علاوہ کچھ اکابرین بھی تھے۔ ان سب میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یا امیر المؤمنین، بعض نے ان الفاظ میں مشورہ دیا، چونکہ آپ بنی نوع انسان کی بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آگے کیا خطرات ہیں۔ نہیں امیر المؤمنین، دوسرے گروہ نے یہ خیال ظاہر کیا، جہاں ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہ ہو وہاں کم از کم خلیفہ وقت کو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ جو کام کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ان صحابہ اکرام کو جو اس وقت ان کے ساتھ تھے اور جو فتح مکہ میں بھی شریک تھے اپنے پاس بلایا اور یہ مشورہ ان کے آگے رکھ دیا۔ ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ امیر المؤمنین اپنے تمام قافلے سمیت تبوک سے آگے نہیں بلکہ مدینہ واپس جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حکم دے دیا کہ کل صبح ان کا قافلہ مدینہ کو روانہ ہوگا۔ تقریباً تمام مورخوں نے امیر المؤمنین اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مکالمہ لکھا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے آگے جائیں۔ جب حضرت عمر نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہ جانے کس طرح متزلزل ہو گئی۔ ابن خطاب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے بڑی بے تکلفی سے کہا، قضائے الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور حیرت زدگی کے عالم میں کچھ دیر ابو عبیدہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ ابن جراح، کاش یہ بات کوئی اور کہتا۔ ہاں، میں قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ ابو عبیدہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ وہ معمر صحابی تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یہاں کیا مسئلہ درپیش ہے
تو انہوں نے حتماً فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم سنو کہ کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی ہو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اس جگہ ہو جہاں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگو نہیں، کیونکہ تم یہ وبا اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور کسی اور جگہ پھیلا دو گے۔ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور تبوک سے واپس مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین اطمینان سے کس طرح رہ سکتے تھے؟ ہر وقت شام کے لوگوں کے متعلق سوچتے کہ انہیں اس وبا سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے مطابق انہیں سب سے زیادہ خیال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ابو عبیدہ بڑے قیمتی سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچانا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مدینہ چلیں، لیکن اس عظیم سپہ سالار نے جواب دے دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو موت کے سائے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور انہوں نے اپنے الفاظ استعمال کیے جو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ چکے تھے: میں قضائے الہی سے نہیں بھاگوں گا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاعون سے بچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے نام ایک پیغام لکھوا کر تیز رفتار قاصد کے ہاتھ بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ میں ایک ضروری مسئلے پر تم سے زبانی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پیغام ملتے ہی چل پڑو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ جس مسئلے پر آپ میرے ساتھ صلح مشورہ کرنا چاہتے ہوں وہ ملتوی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہوں اور اس لشکر کو اتنی بڑی مصیبت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیغام کا جواب ملا تو ان پر جذباتیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ ان کے آنسو بہہ نکلے۔ وہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے گھبرا کر پوچھا: یا امیر المؤمنین، ابو عبیدہ فوت تو نہیں ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقت زدہ آواز میں جواب دیا: نہیں، مگر معلوم ہوتا ہے وہ فوت ہو ہی جائے گا۔ امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تمام حاضرین کو پڑھنے کے لیے دیا، پھر سوچ سوچ کر ابو عبیدہ کے نام ایک اور پیغام لکھا جس میں لکھوایا کہ ابو عبیدہ نشیبی علاقے سے نکل کر ذرا بلند اور صحت افزا مقام پر چلے جائیں اور اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے جائیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم یا مشورے پر عمل کرنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ طاعون نے انہیں بھی ضد میں لے لیا اور وہ تیسرے دن فوت ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے بیماری کے حملے کے ساتھ ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہاں موت کا یہ عالم تھا کہ معاذ بن جبل کے 2 نوجوان بیٹے طاعون کی بھینٹ چڑھ چکے تھے اور کچھ دنوں بعد وہ خود بھی اس مرض سے فوت ہو گئے۔ انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے لشکر کو اور شہریوں کو بھی کہا کہ وہ میدانوں سے نکل کر پہاڑوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ لوگ گھر کھلے چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور اس طرح طاعون کا زور ٹوٹتے ٹوٹتے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہ وبا کئی مہینے انسانی جانوں سے کھیلتی رہی اور 25,000 مسلمانوں کی جان لے کر ٹلی۔ جو سالار فوت ہوئے ان میں ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، حارث بن حشام، سہیل بن عمرو اور عتبہ بن سہیل خاص طور پر شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے 70 افراد اور حضرت خالد بن ولید کے خاندان کے 40 افراد اس وبا میں فوت ہو گئے تھے۔ موجودہ دور کا مستند تاریخ نویس محمد حسین ہیکل مصری کئی ایک مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ یہ وبا ویسے ہی نہیں آ گئی تھی، بلکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلط راستے پر چل نکلنے پر خبردار کیا تھا۔ اس نے ایک روایت یہ لکھی ہے کہ ان علاقوں میں بڑی لمبی جنگ ہوئی تھی جو بہت ہی خون ریز تھی۔ رومی فوج کی بے انداز لاشیں سارے علاقے میں گلی سڑتی رہتی تھی۔ انہوں نے جراثیم پیدا کر کے فضا میں پھیلا دیے
اور طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ قدیم مورخین اس سبب کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وبا شام سے نہیں بلکہ فلسطین کے ایک شہر امواس میں اٹھی تھی، اور یہ اللہ کا نازل کیا ہوا غضب تھا۔ اس داستان میں پہلے ذکر آیا ہے کہ رابعہ کے باپ نے اویس اور رابعہ سے کہا تھا کہ شام میں بعض مسلمانوں نے شراب اپنے اوپر حلال کر لی اور وہ کھلم کھلا شراب پینے لگے۔ اویس اور رابعہ نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں پر بے بنیاد الزام عائد کر رہا ہے اور یہ اسلام سے نفرت کا اظہار ہے، لیکن رابعہ کا باپ الزام تراشی نہیں بلکہ سچی بات کر رہا تھا۔ ان مورخوں نے لکھا ہے کہ شام اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا تو عرب کے کئی خاندان شام کے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں کی عیسائی آبادی مسلمانوں کی وفادار ہو گئی، لیکن دل سے انہوں نے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا تھا۔ کچھ دانشمند عیسائیوں نے اس قسم کی نظریاتی تخریب کاری کی کہ کچھ مسلمانوں کو شراب کی طرف مائل کر لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کام اپنی حسین اور نوجوان بیٹیوں کے ذریعے کیا ہوگا۔ ان مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں نے شراب نوشی سے روکا تو شراب نوش مسلمانوں نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یہ مسلمان کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھیں یا حرام۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کسی شراب نوشی کو سزا نہیں دی گئی تھی۔ محمد حسین ہیکل کچھ اور حوالوں سے لکھتا ہے کہ جب سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاعیں ملی کہ کچھ مسلمانوں نے شراب نوشی شروع کر دی ہے تو انہوں نے اپنے طور پر تحقیقات کی۔ ان کے آگے بھی وہی دلائل رکھے گئے کہ قرآن میں واضح طور پر شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا مسئلہ لکھ کر بھیجا اور اس کا فیصلہ مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی دستور کے مطابق چند ایک صحابہ اکرام کو مشورے کے لیے بلایا اور یہ مسئلہ ان کے آگے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، عقل و ہوش کھو جائے تو وہ شخص واہی تباہی بکتا ہے۔ جب واہی تباہی بکنے پر آتا ہے تو پھر ہر کسی کو غلط قرار دیتا ہے، اللہ کو بھی، رسول کو بھی اور قرآن کو بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ اکرام کے مشورے سن کر حضرت علی کی یہ بات سنی تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شراب نوشی کی سزا 80 درے۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ شراب پینے والوں کو اپنے سامنے حاضر کرو، اگر وہ شراب کو حلال کہیں تو انہیں قتل کر دو، اور اگر وہ اقرار کریں کہ شراب حرام ہے تو انہیں 80 درے لگوائے جائیں۔ امیر المؤمنین کا یہ حکم جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے تمام شراب نوش مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالا اور اپنے پاس بلوا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ شراب کو انہوں نے حلال کہا تو قتل کر دیے جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پوچھا کہ شراب کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔ شراب حرام ہے، سب کے سب بیک زبان بولے۔ اے اہل اسلام، تم پر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم سب کو 80 دروں کی سزا دیتا ہوں۔ ان سب کو یہ سزا دی گئی اور اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب سونگھنے کی بھی جرت نہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے کچھ تاریخ نویسیوں نے تاریخ میں یہ غلط روایت ڈال دی ہے کہ ابو عبیدہ نے بد دعا دی تھی کہ اللہ ان مسلمانوں پر اپنا غضب نازل کرے۔ اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ طاعون کی وبا ابو عبیدہ کی بد دعا کا نتیجہ تھی۔ یہ روایت اس لیے بے بنیاد ہے کہ ابو عبیدہ بد دعا دینے والی شخصیت تھے ہی نہیں، اور وہ ایسی بد دعا کبھی نہ دیتے جو چند ایک گنہگاروں کے ساتھ ہزارہ بے گناہوں پر بھی عذاب نازل کرتی۔ صرف یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے شراب کو حلال قرار دے لیا تھا اور اللہ نے اسے اس وبا کی صورت میں شدید جھٹکا دیا تھا کہ اللہ کے راستے پر واپس آ جائیں۔